अस्सलाम वालेकुम जी। सलामती रहमती और बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी तरफ से एक तोहफ़ा कबूल कीजिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा जी, आज हम नई वीडियो एक लेके मैं जो पढ़ती हूँ, जो कहती हूँ, जो देखती हूँ, मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। आज मैंने बहुत बुज़ुर्गों के बारे में एक बहुत अच्छी बात पढ़ी है और देखी है। और तिब्बे नबवी है, बहश्ती ज़ेवर है, मौत का मंज़र है। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं ना, तो फिर मैं कभी कभी जो है ना उनको भी देख लेती हूँ। कभी कभी क्या ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मोबाइल पे ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करती। आँखों में भी लगता है नंबर 2 कि ज़्यादातर किताबों में जो कुछ मिलता है, तफसीर पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, तर्जुमा पढ़ती हूँ। जो मेरे सामने चीज़ चढ़ती है ना, मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। क्यों कि कोई बुज़ुर्ग पढ़े होते हैं, कोई नहीं होते। बच्चे तो हैं ही स्कूलों वाले। स्कूल है तो सब कुछ है, स्कूल नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे बच्चों के लिए, पर बुज़ुर्गों के लिए आज मैंने बहुत बड़ी एक चीज़ मैंने पढ़ी है ना, जो मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ कि दुनिया में जितनी भी खुराकें हैं ना, कहती है ना कि बंदा बूढ़ा क्यों हो जाता है। बंदा बूढ़ा इसलिए होता है कि उसमें कुछ ऐसे मिनरल, विटामिन या कोई ऐसी चीज़ें कमज़ोरी हो जाती है जो किसी खुराक में नहीं है। ऐसे हार्मोन्स हैं। कोई मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ और ना ही मैं कोई इतनी बड़ी मौलाना। बहरहाल जो मैं पढ़ती हूँ ना, मैं आपके सामने इसलिए पेश करती हूँ कि मैं दीन के बारे में ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ। दीन पढ़ोगे ना तो ये मौलाना जो भी जितने भी हैं ना, चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई भी है, बहरहाल उनको भी अल्लाह ताला ने क्यों हिकमत अता की हुई है, क्यों उन्होंने इतने ज़्यादा ये बयान करते हैं, बैठते हैं, क्यों उन्होंने भी दीन ही पढ़ा है। सब कुछ मैं जो पढ़ती हूँ कुरान के हवाले से पढ़ती हूँ या दीन के हवाले से पढ़ती हूँ, वो भी पढ़ते हैं दीन के हवाले से पढ़ते हैं, कुरान के हवाले से पढ़ती हैं। जो बंदा, मैं सबको यही दावत देती हूँ कि हर बंदा तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़े, क्योंकि पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का जो है ना, तर्जमे के साथ मज़ा है। जिसकी कोई भी ज़ुबान है, चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, फ़ारसी, हर ज़ुबान में कुरान पाक को आसान कर दिया गया है। हर बंदा अपनी अपनी ज़ुबान में कुरान पाक बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अरबी में भी पढ़े, सूरतें पढ़ा करें, वाक़या सूरत मुल्क ये वो, पर तर्जमे के साथ जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। नमाज ऐसे पढ़ते रहोगे तो कभी पढ़ने होगी, कभी 10-10 महीना महीना 2-2 6-6 महीने बंदा पढ़ते ही नहीं है। एक ही लोग, अल्लाह पाक माफ़ करे, तो बस अखबार नहीं कहते हम कि पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो अल्लाह को की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, बहरहाल अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए, ये भी दुआ कर दिया करें, ठीक है। तो उसके बाद ये मसला है कि मैंने ये, जब मैंने ये हकीकत पढ़ी है तो मुझे यकीन करो कि वाकई कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है कि गौरों ने सर्च किया है कि बंदा बूढ़ा क्यों, कि गौरे तो हर चीज़ पे सर्च करते हैं। तो गौरों ने सर्च किया है कि ये बंदा बूढ़ा क्यों हो जाता है, तो कुछ मिनरल, कुछ विटामिन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी खुराक में नहीं है, ना वो गंदम में है, ना किसी फ्रूट में है, ना ड्राई फ्रूट में है, ना किसी में भी नहीं है। ड्राई फ्रूट में तो होगा, बहरहाल ये है कि एक ही चीज़ है। वो चीज़ ये है कि गौरों ने जब सर्च किया है तो जैतून और अंजीर, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये बुढ़ापे को रोकती हैं। और हम लोग कितने अंजीर खाते हैं, कितने जैतून खाते हैं। कहते हैं कि हर रोज़ 7 जैतून खाएं और या बाल वाला बाल ना दिया करें। आपको ये भी समझ आ जाए, बालों पे जादू टूनी होती है, सारा कुछ होता है। बाल अगर दें या काट काट के, कैंची के साथ काट के, बीच में बात आ गई है कैंची के साथ। मेरा व्लॉग जो है ना, ये हर मशवरे के लिए, बाल कैंची से काट के तो डस्टबिन शापर में डाल के डस्टबिन में या किधर, अगर आप गाँव में है तो दबा दिया करें। ये जो है ना चीज़ें अच्छी नहीं होती। सारे कहते हैं ना कि विगे बनाते हैं, विगे बनाते हैं ना जब वो, तो वो मेरे बाल किसी गैर मर्द के सर पे लगे हुए अच्छा लगता है। तो ये नकली बाल होते हैं, ये इस चीज़ों, इन चीज़ों से नहीं बनते, पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये जो अंजीर और जैतून है ना, ये बहुत पायदार चीज़ है। तो गौरों ने जब सर्च किया कि बुढ़ापे को रोकने वाली 2 चीज़ें हैं, अंजीर और जैतून, तो ये जो इनमें ऐसे विटामिन है, ये है वो है, बहुत कुछ है।
تو اس کو جو منرل واٹر وٹامن جو ہے نا یہ کمزور کرتے ہیں نا، بڑھاپا لے کے آتی ہے نا، تو یہ ان میں یہ بندہ کھانے والا زیادہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، جلدی کیا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا دل ماشاءاللہ پائیدار رہتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جب ان گوروں نے سرچ کیا ہے نا، تو کسی مولوی نے جب دیکھا ہے نا کہ گوروں نے یہ سرچ کیا ہے، تو آگے سے کسی مولوی نے کہا ہے کہ اگر گوروں نے سرچ کیا ہے نا، ابھی کیا ہے نا، تو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے بتا دیا، جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے نا تب سے بتا دیا کہ زیتون اور انجیر کھایا کرو، سمجھ آئی، اور اللہ پاک نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ تو دیکھیں کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں نا کہ نہیں بندہ کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، پر پھر بھی نا مہینے میں 2 مہینے میں آپ کے بچے چھوٹے ہوں گے، ہم نے تو جو کچھ کھانا تھا کھا لیا ہے، جیسے زندگی گزارنی تھی، نہیں ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا تھا، پر علیہ السلامیات میں جو ترجمے ہوتے تھے نا وہ میں پڑھتی تھی، اور قرآن پاک تو روزانہ پڑھنا میرا معمول تھا ماشاءاللہ۔ تو قرآن پاک جب میں پڑھتی ہوں تو سارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ کا پڑھنا بہت پیارا پڑھتی ہیں آپ ماشاءاللہ، جیسے ایک پانی اس طریقے سے جاتا ہے نا اس طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ بہرحال جب میں نے ترجمہ پڑھا نا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ واقعی کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمارے لیے ہمارے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے شفا، اتفاق، احساس، اخلاق، دوزخ سے ڈرنا، جنت کی خوشخبری، ہر چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں پہلے بھیجا۔ اس کے بعد ہماری امت جب آئی تو یہ اللہ پاک نے جب امت بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم لوگوں کو انہوں نے کتنا پیارا راستہ دکھایا، پھر قرآن پاک اترا، پھر دیکھو کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کتنی محنت 23 سال میں کر کے تو ہمیں سمجھایا، جس طریقے سے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی سگریٹ شروع کر دیتا ہے، کوئی نسوار شروع کر دیتا ہے، کوئی شراب شروع کر دیتا ہے، کوئی زنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، سمجھ آئی۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں، سمجھ آئی۔ یہ مسلمانوں میں ہر ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، سمجھ آئی، ہر ایک دین میں، ہر ایک ملک میں، یہ کہ نہیں صرف پاکستان میں یا انڈیا میں یا امریکہ میں یا کسی اور جگہ، نہیں، ہر جگہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، کیونکہ شیطان پھر ویلا بندہ بے روزگار ہو کے بیٹھ جائے گا، تو اس لیے لوگ جو ہے نا یہ شیطان کی زیادہ مانتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آج کل بہت زیادہ مشکل سے ٹائم گزر رہا ہے، بل بھی آ رہے ہیں، پر ایک ڈبہ زیتون کا لے کے آئیں، 3 قطرے بچوں کو جو ہے نا یہ سالن میں ڈال دیں، اور سالن اتنا ڈالیں تھوڑا سا بالکل تاکہ وہ کھا لیں، تاکہ زیتون اندر جاتا رہے۔ 7 زیتون کے ٹکڑے گول گول سے جو ہوتے ہیں، تو 7 زیتون یا 1 چمچ تیل، یہ ایک برابر ہے۔ تو اگر آپ یہ 1 چمچ تیل جو ہے نا اگر 3-4 بچوں کو بھی علیحدہ ڈال کے دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے ہوئے ان کو کوئی جو ہے نا کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور انجیر جو ہے نا انجیر یہ 3-4 گیلے کر کے رات کو رکھ دیا کریں، صبح اٹھ کے تو ان کو گرینڈ کر کے تو بچوں کو دے دیا کریں، نہیں تو تھوڑا تھوڑا گھٹ گھٹ ایک یہ تو پی، 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 کتنے سمجھ آئی، جتنے بچی ہے اتنے، تو تھوڑا تھوڑا انجیر توڑ کے نہ تم کے منہ میں ڈال دو، صحیح پیس کے کھانا کھانے سے پہلے، ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کے جوڑ اور اس کے بعد یہ جتنے منرل ہوتے ہیں اور وٹامن ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے بچے کبھی کسی دوڑ میں کم نہیں ہوں گے۔ پھل مکھانے کھایا کریں، اور چنے کی پھکی اور پھل مکھانے کی پھکی اور مصری کی پھکی بنا کے پیس کے صاف ستھرے کر کے وہ بھی بنا کے رکھیں گھر میں، بچوں کو 1 چمچ ایسے ہی دے دیا کریں۔ اگر دودھ نہیں جوڑتا تو دودھ کی جگہ بل آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور بچوں کو جو ہے نا رکھنا ہے بہترین قسم کا، ایکٹیو رکھنا ہے، چست رکھنا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بچے دیکھنا اگر بچوں کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے نا گلی میں تو اوئے ہوئے 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 سب سے پہلے ان کو صحیح کٹا کٹی کریں گے یہ تو ایک مذاق کی بات ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے مار کے نا تو گھر آ کے ان کو تجربہ ہو جائے گا اتنی بات کرنی ہے۔ اگر نیک کام نہیں کریں گے یہ دوسرے تو بچے لڑائیاں تو کرتے ہی ہیں نا فی الحال، کیونکہ ابھی تو چھوٹے ہیں نا، بچوں نے لڑائی ہی کرنی، گھر آ کے صحیح طریقے سے آپ کو صحیح کہانی بتائیں گے کہ اس نے مجھے ایسے مارے، سمجھ آئے۔ اس لیے آپ نے یہ انجیر اور زیتون کا ضرور استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک کرے، اللہ پاک فرمانبردار کرے، اللہ پاک پرہیزگار کرے، اللہ احساس والا کرے، اللہ ادب و اخلاق والا بچہ دے۔ جس کسی کے اولاد ہے اللہ پاک سب کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نصیب کرے، تب اولاد کا مزہ آتا ہے کہ واقعی اولاد ہے، ورنہ جو
بے ادب ہوتے ہیں یا تربیت ان کی اچھی نہیں ہوتی. سب سے پہلے بات ہے کہ تربیت کی. جب تربیت صحیح نہیں ہوتی نا تو مسئلے مسائل بنتے ہیں بچوں کے. گلیوں میں پھرتے ہیں آگے بچے چھتوں پہ چھلانگیں مارتے ہیں, گڈے اڑاتے ہیں, نسوار شروع کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ آگے پیچھے جو ہے نا جا رہے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. جب تک بچہ 12-13 سال کا 15 سال کا نہ ہو جائے, ماں کو چاہیے کہ جدھر جائے بچہ ساتھ جاؤ. بچوں کے دوستوں کے نمبر خود آپ دیکھیں کس کا نمبر ہے بھائی, فون آیا کیوں بھائی, کیا بات کرنی ہے, یہ وہ پتہ چلے کہ اتنے غیر جو ہے نا محرم دوست بھی نہیں رکھنے چاہیے, سہیلیاں بھی نہیں رکھنی چاہیے, تاکہ وہ کسی برائی کی طرف لے کے جائے. آپ کی تربیت اگر اچھی ہے, دوستوں کی تو نہیں ہے, سہیلیوں کی تو نہیں ہوتی نا. اس لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ اللہ کوئی بندہ تھا نا, تو کعبے میں گیا ہے حج کرنے. کعبے میں جا کے تو کعبہ شریف میں جا کے تو سجدے میں پڑا ہوا تو رو رہا, یا اللہ مجھے دوست اچھا دینا, یا اللہ مجھے دوست اچھا دینا. رو ایسے ہاتھ باندھے واسطے ڈالے, یا اللہ مجھے دوست اچھا دینا. کوئی بندہ کول دیکھ رہا تھا میرے جیسا, اس نے بولا کہ سارے لوگ کہتے ہیں میرے والدین کو زندگی دینا, کوئی کہتا ہے میرے بھائیوں کو زندگی دینا, کوئی کہتا ہے میری بہنوں کو زندگی دینا, کوئی کہتا ہے میری بیوی اچھی ہو, کوئی کہتا ہے میرے بچے, تو دوست مانگ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب میں جاؤں گا نا دوست کے پاس, اگر دوست اچھا ہوگا نا تو میری بیوی بھی گھر ٹکی رہے گی, کیونکہ میں گھر آ کے اچھا ہو جاؤں گا نا. میری ماں بھی میرے سے اچھا سلوک کرے گی, بہنیں بھی اچھا سلوک کریں گی, بھائی بھی اچھا سلوک کریں گے. تو جب میں کروں گا نا, برا دوست ہوگا نا تو مجھے بولے گا گھر میں یہ جایا کر نا, تو ٹھاٹ سے جایا کر, بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. تو ماں ٹھیک ہے پال دیا, سان چاڑے ایسا. تو بہنیں ہیں تو وہ کیا ہے, بس ٹھیک اپنے اپنے گھروں والی ہیں, تو بڑے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, یہی دوست بولے گا نا. اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے دوست اچھا دے, تاکہ وہ مجھے مشورہ بھی اچھا دے اور میں گھر والوں کے لیے اچھا ہو جاؤں. جب دوست اچھا ہوتا ہے تو گھر والا بھی جو ہے نا, گھر میں بھی بندہ اچھا ہوتا ہے. میری اگر سہیلیاں اچھی ہوں گی, میرے استاد اچھے ہوں گے نا, تو میں بھی اچھی ہوں گی. اگر میری سہیلیاں یا استاد یا بہن بھائی یا ماں باپ یا میرے جو ہے نا اسکول والے استاد اور قرآن پاک والے استاد اگر اچھے نہ ہوتے نا, تو آج میں آپ کو بتاتی, یہاں ہی بیٹھ کے ہو سکتا بال گلے میں ڈال کے تو یہی بتا رہی ہوتی, وہ فلم ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتی, آج فلم نئی آئی ہے, آج فلانا ڈرامہ آیا ہے, آج فلانا جو ہے نا فلانے کے گھر یہ ہو گیا ہے, یا غیبت کر رہی ہوتی, یا فلموں اور ڈراموں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ اچھا ہوتا ہے نا, جو بندہ اچھا ہوتا ہے نا وہ اچھا ہی راستہ لگا. اچھا جی, اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت, مہمان آ گئے ہیں باہر کنڈیشن ملانے والے, اور کچھ بچے آ گئے ہیں جن کو بخار ہے, کسی کو دم کرنا ہے, کسی کو کیا 4-5 بچے جو ہے نا چاں چاں کر رہے ہیں بھائی. تو اللہ پاک آپ سب کو یہ ساری چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اتنے ہی پیسے بھی دے اللہ. اللہ پاک آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے, اور اس ماحول, اس مشکلات کو, پاکستان کو جو ہے نا اس مشکلات سے نکالے. کل مسلمان جتنے بھی ملک ہیں نا, سب کو ترقیوں کی طرف لے کے جائے, سب کے حکمران اچھے ہوں, سب کی عوام اچھی ہو, اور ہمارے بھی عوام بھی اچھی ہو, اور حکمران بھی ماں باپ جیسے ہیں. اللہ حافظ.